یہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک باہمی معاہدہ ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت میں جو خطے کی کرنٹ سچویشن ہے اس میں؟ السلام علیکم جی، اور آپ کے ویورز کو بڑی السلام علیکم اور بہت مبارکباد۔ یہ تاریخی معاہدہ ہوا ہے دو مسلم برادر ممالک میں سلامتی کے حوالے سے، اور غالباً یہ پہلا ایسا معاہدہ ہے مشرقی وسطیٰ کے حوالے سے جو مسلمانوں کے درمیان ہوا ہے۔ نارملی معاہدے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، عربوں کے۔ اور دوسری بات ہے، میں سمجھتا ہوں پچھلے 50 سال میں لاہور اسلامک سمٹ جو کروائی تھی بھٹو صاحب نے بھی اور ملک فیصل شہید نے جو سعودی عربیہ کے کنگ تھے، اس کے بعد یہ بہت تاریخی ڈیولپمنٹ میں اس کا 3 پس منظر ہیں۔ ایک تو امریکہ نے جو دھوکہ دیا عرب ممالک کو قطر کے حملے پر، کہ قطر ان کا ساتھی ہے، حلیف ہے، دوست ہے، اس کے باوجود انہوں نے اسرائیل کو آنکھ مار دی، اجازت دے دی کہ وہ حملہ کر دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اعتماد کا ساتھی نہیں رہا۔ دوسرا ہے پس منظر اس کا کہ نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے گریٹر اسرائیل کا، کہ جب چاہیں جس کو چاہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں، فلسطین ہو، ایران ہو، یمن ہو، لبنان ہو، اب قطر بھی ہو۔ تو عربوں نے کہا کہ جناب یہ تو پھر معاملہ کہاں رکے گا، ہمیں تو اپنا دفاع کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا اس کا پس منظر ہے کہ پاکستان نے جو اسرائیل کا بڑا بھائی ہے ادھر ہندوستان، اس کو ایک منہ توڑ جواب بھی دیا، شکست بھی دی، اور بتا دیا کہ پاکستانی قوم میں، پاکستانی ریاست میں اور پاکستانی مسلح افواج میں ہمت، صلاحیت، قوت ہے کہ وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور دوستوں کا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک اعتماد کا ووٹ ہے پاکستان پر، اور یہ تاریخی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں تو آپ کو پتہ کئی پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ گرینڈ بارگن کریں، ہماری فوجی قوت ہے اور ان کی اقتصادی قوت ہے، ان دونوں کو ملاپ کر کے گرینڈ بارگن کریں اور ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، چاہے سعودی عربیہ ہو، بلکہ میں کہتا ہوں قطر بھی ہو، ہماری فوج یہ کام کر سکتی ہے اور کر چکی ہے ماضی۔ بالکل ٹھیک۔ مشاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا معاہدہ اس وقت میں کیا گیا ہے؟ اس کی ٹائمنگ کے اوپر ذرا ہم آپ سے چاہیں گے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، کیونکہ ٹائمنگ بہت ہمیں لگتا ہے کہ کروشل ہے اس ٹائم پر، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا مختلف الائنسز کی قیادت بھی پاکستانی جو ہے وہ عسکری قیادت کرتی رہی ہے، سابقہ عسکری قیادت، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اب جی سی سی کے جو جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جو افواج ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہے، اس میں بھی بڑھوتری آ رہی ہے، تیزی آ رہی ہے، لیکن ایسے موقع پر پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایسی الائنس بنانا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ ٹائمنگ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں صحیح بات کی۔ یہ ٹائمنگ یہ ہے کہ اس وقت پورا ہمارا جو خطہ ہے، جنوب ایشیا کہہ لیں، مشرقی وسطیٰ کہہ رہے ہیں، مسلم دنیا میں کہہ رہے ہیں، وہ ہلا ہوا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں نا پچھلے 3 مہینے میں 3 جنگیں تو جاری ہیں۔ ہندوستان نے پاکستان پر جارحیت کی، اسرائیل نے ایران پر جارحیت کی، اسرائیل نے قطر پر جارحیت کی، اسرائیل جارحیت کر رہا ہے بیشتر ممالک میں، اسرائیل جینوسائیڈ بھی کر رہا ہے، اور امریکہ جو سب سے پرانا حلیف تھا، ساتھی تھا، اور بلکہ محافظ سمجھتا تھا عربوں ممالک کا، ان سب سے معاہدے بھی تھے، وہ اپنا کام نہیں پورا کر سکا۔ امریکہ نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے، تو اس لیے عربوں نے کہا، سعودی عربیہ ہو یا دوسرے ممالک ہوں، ہم نیا اسٹریٹجک آپشن دیکھتے ہیں۔ اور پاکستان چونکہ ایک مسلمان ملک ہے، ہمت بھی ہے، بڑا ملک بھی ہے، اور پاکستان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے عرب دنیا میں یا مسلمان دنیا میں، ہمارا کوئی ایسا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم صرف مسلم برادرہڈ کے حوالے سے، مسلم امہ کی یکجہتی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، چاہے فلسطین کا ایشو ہو یا ایران کا ایشو ہو یا قطر ہو یا سعودی عربیہ ہو۔ اور ہم نے تو ویسے بھی یقین دہانی کرائی ہوئی ہے جنرل ضیاء صاحب کے زمانے سے، 1982 سے جب معاہدہ کیا تھا کہ ہم حرمین شریفین کا دفاع کریں ہر صورت۔ بالکل، آپ آفیشیل سطح پر بھی یہ بات، آپ کو یاد ہوگا ایک بریگیڈ بھیجا تھا 83 میں ہم نے، پھر 1991 میں بھی فوج بھیجی تھی جب صدام حسین نے حملہ کیا تھا سعودی عربیہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مشاہد صاحب، اس معاہدے کے بعد خصوصی طور پر اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پر بھی آپ نے ذکر کیا، اور جو بھارت کے ساتھ مئی میں ہوا اس کے بعد کہیں نہ کہیں اگر وہ سوچ بھی رہا ہوگا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، دوبارہ پاکستان کی جانب دیکھ سکتا ہے میلی آنکھ سے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اس کے جو خیالات ہیں وہ خواب کے خواب ہی رہ جائیں گے مزید؟ وہ تو ویسے بھی میرا خیال ہے اس معاہدے سے پہلے بھی ان میں جان نہیں تھی، وہ ادھر پڑ گئی تھی۔ مودی جنگ ہار چکا ہے، مودی کی بہت بےزتی ہوئی ہے، ان کا جو انداتا تھا، گاڈ فادر تھا امریکہ، انہوں نے ان کو ڈش کر دیا۔ اب تو وہ چین کی خوشامد کر رہے ہیں کہ چین سے صلح کریں، وہ ان کی وہ ہمت نہیں ہے، صلاحیت۔ پاکستان کی پوزیشن کتنی اسٹرانگ ہوئی ہے خطے میں؟
اللہ کے فضل سے پاکستان کی پوزیشن بہترین پوزیشن ہے ماشاءاللہ. ہمارا تعلق قربت سعودی عربیہ میں ہے، ایران میں ہے، چین میں ہے جو چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ماسکو میں ہے اور امریکہ میں بھی ہے کوئی ایک وقت. تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اس کو ہم استعمال کریں اپنے مفادات کو، اپنے مقاصد کو آگے لے جانے کے لیے. اور میرے خیال میں جو میں نے کہا گرینڈ بارگین کی بات، ہماری اقتصادی جو خوشحالی کا ایک گارنٹر بن سکتا ہے یہ عرب ممالک، اور ہم ان کی فوجی دفاع کا گارنٹر بن گئے ہیں اب ماشاءاللہ. بالکل. اور آپ چیئرمین بھی ہیں پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے، ابھی ہمارے صدر بھی چائنا کے دورے پر ہیں، تو دونوں اطراف پر کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیگر ممالک سے ہماری فارن پالیسی کیسی چل رہی ہے؟ ابھی سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدہ سامنے آیا ہے، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کہاں تک پہنچے؟ چائنا کے ساتھ چٹان کی طرح مضبوط تعلقات ہیں، اور ابھی صدر پاکستان ماشاءاللہ چین گئے ہوئے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے پرائم منسٹر بھی گئے تھے، فیلڈ مارشل بھی گئے تھے. اور ابھی چائنا کے ساتھ ہم نے نیا ایگریمنٹ جو کیا ہے کہ 2025 سے 2029 تک ایک ایکشن پلان بن گیا ہے 7 مختلف شعبوں میں، جس میں کوئی 60 مختلف ایکشنیبل پوائنٹس ہیں. تو چین تو ہمارا بہت زبردست اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اب چائنا پلس ہو گیا ہے، چائنا کے علاوہ امریکہ بھی ہے، اور سب کو ہماری ضرورت ہے اس وقت. ہمارا جو ایک کردار ہے بہت کلیدی ہے اور ہمارا رول بڑا مثبت ہے. تو ماشاءاللہ ہماری پوزیشن بہت سٹرونگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں اسٹریٹجک سپیس مل گئی ہے. اسی لیے ہندوستان تنہا ہوا ہے، ہندوستان کو شکست بھی ہوئی ہے، تو ہندوستان کی وہ پوزیشن نہیں رہی جو اس وقت پاکستان کی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.